وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں پروردگار عالم نے ایک ایسے قانون کو بیان فرمایا جو فقط انسانوں کے لیے خاص نہیں، جو پورے جہان میں جتنے زیرو افراد، جتنے زندہ موجودات موجود ہیں ان سب کو شامل ہے۔ انسان کی جو طغیانی ہے، جو جسارت ہے، جو خدا کی نافرمانی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ انسان موت کو بھلا دیتا ہے، انسان آخرت کو بھلا دیتا ہے، اور سب سے بڑی بریک جو انسان کو صحیح راستے پہ چلنے پہ مجبور کرتی ہے اور اس کو غلط راستوں پہ جانے سے روکتی ہے، وہ موت کا تصور اور قیامت کا تصور ہے۔ اس وجہ سے پروردگار عالم نے ان کی نافرمانیوں کو بیان کرنے کے بعد ان کو موت کی یاد دلائی ہے، ان کو آخرت کا بتایا ہے، آخرت میں جو ان کے اعمال ہیں ان کا جو صلہ ملنے والا ہے، جو برے کام ہیں ان کی جو سزا ملنے والی ہے، پروردگار نے اس کی طرف متوجہ کیا۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر زی روح نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فقط موت انسانوں کے لیے نہیں ہے، فقط حیوانوں کے لیے نہیں ہے، ہر وہ چیز جس میں نفس موجود ہے، جس میں جان ہے، جو زندہ ہے، جس میں حیات پائی جاتی ہے، اس ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہ بھی خوبصورت تعبیر ہے، پروردگار عالم نے موت کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ذائقہ کا لفظ ہے۔ ذائقہ جب انسان موت کا چکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے انسان اگرچہ منتقل ہو جاتا ہے آخرت میں، لیکن موت اس کو نہیں مارتی، وہ موت کو مارتا ہے، کیونکہ انسان جس چیز کو چکھتا ہے، جس چیز کو کھاتا ہے، وہ چیز ختم ہونے والی ہے۔ تو موت ختم ہو جائے گی، انسان کے نفس کو موت نہیں آئے گی، انسان کی روح کو موت نہیں آئے گی۔ انسان مرنے سے اس کو ایک اور حیات ملتی ہے، جیسا روایات میں بھی موجود ہے اور بعض دوسری آیات میں یہ انتقال ہے، انسان اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور وہ اس ذائقہ چکھنے کے ذریعے، جب تک وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھتا، جب تک وہ موت کو نہیں مار لیتا، اس وقت تک وہ اس جہان میں منتقل نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک ایسا اصول ہے جو پوری انسانیت کو، پوری زیرو اشیاء سب کو شامل ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ تمہارے اجر کو پورے کا پورا دیا جائے گا۔ تو جو تمہارا اجر بنتا ہے، جو تمہارا ثواب بنتا ہے، جو تمہاری مزدوری بنتی ہے، جو تم نے زحمت اٹھائی ہے، اس کا حق بنتا ہے، وہ پورے کا پورا دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ جو تاکید ہے قرآن کریم کی کہ خصوصاً انما کے ساتھ، کہ فقط قیامت ایسا جہان ہے جہاں پہ تمہارے اجور کو پورے کا پورا دیا جائے گا، تو ممکن ہے اس میں اشارہ اس بات کا کہ برزخ میں بھی انسان کو اجر دیا جاتا ہے۔ یہ جو فوکس کیا قرآن کریم نے کہ فقط تمہارے اجر کو پورے کا پورا
قیامت میں دیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے علاوہ کوئی ایسا عالم ہے جہاں پہ انسان کو اجر دیا جائے گا۔ تو وہ یہ دنیا بھی ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی انسان کو اجر دیا جاتا ہے، جو وہ اچھے کام کرتا ہے، برے کرتا ہے تو اس کی بھی سزا دی جاتی ہے، لیکن یہ ایک حد تک۔ پھر برزخ ایک مرحلہ ہے، وہاں پہ نعمتوں کے سلسلے کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن مکمل طور پہ جو جزا اور سزا کا سسٹم ہے وہ پروردگار عالم نے قیامت کے لیے موکول کیا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ شخص جس کو دور رکھا گیا آگ سے، زُحْزِحَ ہٹا دینا، دور کرنا، جس کو دور رکھا گیا، جس کو بچا لیا گیا، اور اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بڑی کوشش اور ہمت کے ذریعے انسان کسی چیز میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو جب بچا لیتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے زحزحہ۔ تو جس نے آگ، کیونکہ آگ میں انسان آگ کے قریب ہے، انسان کی طبیعت ایسے ہے، انسان معمولاً ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے، لہٰذا اس کی طبیعت یہ ہے کہ معمولاً وہ آگ کے قریب جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ انسان جس نے ہمت کر کے اپنے آپ کو دور کھینچ لیا، اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے آگ سے بچنے کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہے۔ یہ اس نجات کے مرحلے پہ، کامیابی کے مرحلے پہ فائز ہوا ہے یہ انسان۔ فوز اس سے کہتے ہیں جب انسان یہ مشکلات برداشت کرنے کے بعد، دنیا کے جتنے مراحل ہیں ان کو طے کرنے کے بعد قیامت میں جب رضوان الہی تک پہنچ جاتا ہے، اس مرحلے کو فوز کہا جاتا ہے، اس کامیابی کو۔ لہٰذا ایک کامیابی ہوتی ہے جو اس دنیا میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص کامیاب ہے، فلاں شخص جو ہے وہ اس کو بہت پروردگار عالم نے اپنی خاص توفیقات سے نوازا ہے، کامیابیوں سے نوازا ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں کامیابی یہ ہے کہ انسان آگ سے بچ جائے اور جنت تک پہنچ جائے، یہ حقیقی معنوں میں انسان کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور متاع دنیا سامان فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو دنیا کی رعنائیاں ہیں، جو دنیا کا سامان ہے، یہ انسان کے لیے انسان کی بے بنیاد امیدیں ہوتی ہیں ان سے وابستہ۔ یہ انسان کو اس وجہ سے فریب دیتا ہے، یہ سامان جو حقیقی راستہ ہوتا ہے، جو حقیقی پیغام ہوتا ہے، اس سے انسان کو البتہ دنیا کا جو سامان ہے، متاع دنیا ہے، اس میں دونوں طرح سے اس سے انسان استفادہ کر سکتا ہے۔ اس کو آخرت کی راہ میں استعمال کر سکتا ہے، اس کے ذریعے آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور غلط راستے پہ، لیکن معمولاً اس طرح سے ہوتا ہے کہ متاع دنیا اس سے انسان فریب کھا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ کئی آیات میں، فقط اس آیت میں نہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اس سے پہلی آیات میں جنگ احد کا تذکرہ، مسلمانوں کی شکست کا تذکرہ، پھر خالص ایمان والے افراد، ان کا ڈٹ جانا، ان کا شہادت پہ فائز ہونا، اور ان کا ہر قسم کی مشکلات برداشت کرنا۔ وہاں بھی کئی مقامات پہ فرمایا تھا کہ تمہیں ابتلاءات سے گزرنا ہے، تمہیں امتحانوں سے گزرنا ہے۔ اس آیت میں فرمایا لام تاکید کے ساتھ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، کہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تمہیں اپنے اموال میں، یعنی تمہیں اپنے مال کے ذریعے ضرور آزمایا جائے گا، وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں اپنے نفسوں کے ذریعے ضرور آزمایا جائے گا۔ مال کا امتحان، جان کا امتحان، یہ دو امتحان سخت امتحان ہے جس کا قرآن کریم نے بار بار تذکرہ فرمایا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ضرور سننا پڑے گا۔ یہ امتحان کی ایک خاص کیفیت ہے، جو انسان نازیبا باتیں سنتا ہے، جو تہمتیں، جو گالیاں، جو غلط نسبتیں، جواب دینا آسان مرحلہ ہے، لیکن ان چیزوں پہ صبر کرنا اور جواب نہ دینا یہ آزمائش کا
یعنی رد عمل اور جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ نہ کرنا، یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات رسول اللہ کے بعد جب ساری باتیں سارے کام دیکھ رہے ہیں ان پہ نہیں بول رہے، تو یہ زیادہ جرأت کا مقام ہے، یہ شجاعت ہے وہاں پہ۔ اس سے پہلے مقام عمل میں جب تلوار چلا رہے تھے، جب جواب دے رہے تھے، وہ بھی جرأت کی دلیل تھی اور وہ بھی بہت بڑی ہمت کا کام تھا، لیکن رسول اللہ کے بعد ہر قسم کی بات سننا اور خاموش رہنا یہ اس سے بڑی آزمائش تھی۔ تو فرمایا تمہیں مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ سننا پڑے گا، یعنی اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ فقط احد کی آزمائش وہاں پہ کام ختم نہیں ہو چکا، اس کے بعد ابھی اہل کتاب کی باتیں، ان کی اذیتیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اسی طرح مشرکین کی باتوں کے لیے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، تمہیں ضرور سننی پڑے گی اہل کتاب سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے تمہیں سننا پڑے گا، ضرور سننا پڑے گا جو مشرک ہیں، جنہوں نے شرک اختیار کیا، ان سے اذًا کثیرا، کیا سننا پڑے گا؟ بہت زیادہ اذیت، یعنی بہت زیادہ اذیتیں تمہیں سننی پڑیں گی، بہت زیادہ اذیت ناک اور دردناک باتیں وہ تمہارے کانوں تک پہنچیں گی، لیکن جب تک تمہیں جہاد کا حکم نہیں دیا جاتا تمہیں صبر کرنا ہے، تمہیں برداشت کرنا ہے۔ اسی وجہ سے نتیجہ کے طور پہ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اختیار کرتے ہو، اگر تم عملی اقدام نہیں کرتے، اگر تم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہو، برداشت کرتے ہو، وَتَتَّقُوا، فقط قوت برداشت یہ اچھی چیز نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ تقوی نہ ہو۔ ممکن ہے بہت سارے افراد باطل کے راستے پہ ہیں اور وہاں پہ ڈٹ جانے والے، اسلام کے مقابلے میں افراد لیکن باطل پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لہٰذا صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ تقوی، اللہ کا خوف، وہ اہم ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر اختیار کرتے ہو، اگر تم ڈٹ جاتے ہو، اگر تقوی الہی اختیار کرتے ہو، تو یہ کام، یہ من عزم الامور، یہ ایسا کام ہے جس کے لیے بہت بڑے ارادے کی ضرورت ہے۔ یہ بعض کام ایسے ہیں جن کے لیے قرآن نے عزم الامور اس کے لیے تعبیر استعمال کی ہے، یعنی اس کے لیے تھوڑا ارادہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے چھوٹی پلاننگ، بے توجہی سے اس کے لیے قدم اٹھانا اور اس کے لیے ایکشن لینا وہ کافی نہیں ہوتا۔ عزم الامور یعنی اس کے لیے بہت بڑے ارادے کی ضرورت ہے، بہت بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ جب انسان اس قسم کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، یہودیوں کی باتیں، عیسائیوں کی باتیں، مشرکین کی باتیں، اور انسان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم نے عملی طور پہ کوئی قدم نہیں اٹھانا، تو یہ واقعاً بہت بڑی انسان کو غصہ آ رہا ہو اور اس کو برداشت کرے۔ انسان بعض دفعہ ممکن ہے کچھ کر سکتا ہو، لیکن انسان کو یہ کہا جائے کہ تم نے کوئی عملی قدم نہیں اٹھانا۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ جب ایسے شرائط ہمارے دور میں پیش آئیں اور ہمیں یہ حکم دیا جائے اور قرآن کا یہ حکم ہمیں مخاطب قرار دے رہا ہو کہ تم نے باتوں کو سننا ہے، تم نے برداشت کرنا ہے اور اس کا جواب نہیں دینا، تو پروردگار ہمیں بھی یہ ہمت اور طاقت دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔